کما تعیشون و تموتون و کما تموتون تبعثون، یعنی جس طرح زندگی گزارو گے، جیسی زندگی گزارو گے اس حالت میں موت آئے گی، اور جس حالت میں موت آئے گی اس حالت پر اٹھائے جاؤ گے۔ کتنے ہی اولیاء کاملین کے واقعات ایسے ہیں کہ جو اس چیز سے گھبراتے نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان نیک اعمال کو کرتے کرتے ہی ان کو اٹھایا۔ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 62 سال کی ہوئی ہے، اور امت مسلمہ میں ان سے بڑا مصنف آج تک کوئی نہیں گزرا۔ علامہ جلال الدین 750 تصنیفات ان کی ہیں، اور مولانا عبدالحلیم چشتی نعمانی جے پوری مہاجر کراچی، انہوں نے مستقل طور پر ان کے حالات لکھے ہیں جو مرقات کے شروع میں ہیں، مستقل کتاب ہے۔ وہ لکھ رہے تھے اور ملک الموت آئے روح قبض کرنے کے لیے، اور انہوں نے آ کر کے بتلا بھی دیا کہ روح قبض کرنے آیا ہوں، جو ارادہ ہو ویسا کر لو۔ کس حالت میں کہنے لگے کہ اتنا وقت کس کے پاس ہے، میں کب سے 40 سال سے انتظار کر رہا ہوں، جلدی کرو۔ سبحان اللہ، وہ اتنے تیار رہتے تھے جانے کے لیے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا اظہار الحسن رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 10 بجے کے قریب مشورہ ہوا کرتا تھا، اس مشورے میں بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹا سا کمرہ تھا، وہ 4 کمرے تھے، مولانا عبداللہ بلیاوی صاحب کا، منشی بشیر احمد صاحب کا، پھر وہ مشورے کا، اور پھر مولانا زبیر الحسن صاحب کا۔ تو تیسرے کمرے کے اندر مشورہ ہوا کرتا تھا بعد میں چل کر کے، اور بیٹھے ہوئے تھے مشورے میں، مولانا پالنپوری صاحب پاس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی حضرات آتے، تو دروازے کی طرف دیکھ کر کہنے لگے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آئیے تشریف لائیے، گردن ڈھلک گئی۔ مولانا پالنپوری صاحب نے دیکھا، اچھا دروازے میں کوئی نہیں ہے، تو مولانا پالنپوری صاحب سے کہ کس کا سوال سلام کا جواب دے رہے ہیں، کس کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، کتنے میں تو روح پر بات کر گئے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی صاحبزادی زکیہ بھی حضرت جی مولانا یوسف کی پہلی زوجہ محترمہ، مغرب کی نماز کے اندر دوسرے رکعت کے سجدے میں تھی، روح پرواز کر گئی۔ مولانا محمد عمر پالنپوری صاحب کی صاحبزادی بمبئی میں رہتی تھیں، ان کا بھی یہی حال ہے کہ نماز کے اندر سجدے کی حالت میں روح پرواز کر گئی۔ حضرت جی انعام الحسن صاحب کے والد مولانا اکرام الحسن صاحب، ان کا بھی یہی حال، نماز میں سجدے کی حالت میں روح پرواز کر گئی۔ کتنے ہی قابل رشک ایسے واقعات ہیں، لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی زندگی میں اسی طرز پر گزارنے کی کوشش کرے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے تو اپنی خادمہ سے فرما بھی دیا تھا، صفائی ستھرائی بھی کروا لی تھی، غسل بھی کر لیا تھا، کپڑے بھی پہن لیے تھے، اور اشارہ بھی دے دیا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے۔ بہت سے ایسے واقعے ہیں جن اللہ والوں کو معلوم ہو جاتا ہے۔ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو اپنی زندگی میں جو کچھ بھی تھا سب دوسروں کو دے دیا تھا، بالکل فارغ ہو چکے تھے۔ شیخ نے لکھا ہے کہ یہاں تک کہ جو کپڑے پہنتے تھے وہ بھی ان کے خود کے اپنے نہیں تھے، وہ کپڑے بھی مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری علیہ رحمہ کو دے دیے تھے کہ مانگ کر کے تم سے پہن لیا کروں گا، جب وصال ہوا ہے تو کچھ نہیں۔ اور ماہ مبارک رمضان شریف میں کچھ بھی کھاتے پیتے نہیں تھے، کچھ کھاتے نہیں تھے۔ اصرار کیے جانے پر 2 فنجان یعنی کہ 2 پیالیاں چائے وہ 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ نوش فرماتے تھے۔ کیا آج سائنس کے طور پر، مادی طور پر کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ ذوق پتہ چل جائے گا کہ کیسا ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ماہ مبارک میں کھانا پینا بالکل بند کر دیا، افطاری بند، شام کا کھانا بند، سحری میں کھانا بند، بالکل بند، پانی کے سوا کچھ نہیں۔ کوئی یقین کر سکتا ہے اس بات کا؟ پھر مولانا منور حسین صاحب مدرسہ لطیفیہ کٹیہار بہار، انہوں نے بہت اصرار کیا، حضرت ذوق ہو جائے گا، تو اس پر تیار ہوئے تھے 2 انڈوں کی زردی، بس 24 گھنٹے میں 1 خوراک، 2 انڈوں کی زردی۔ ایسے حضرات، بعض حضرات ایسے رہے کہ جو بالکل تول کر کے لقمے کے حساب سے اور وہ غذا لیا کرتے تھے۔ یہاں پر
افطاری کے اندر الحمدللہ اتنا سارا اللہ کی نعمت رہتی ہیں، کھانے کے اندر اللہ کا کرم ہے، سحری میں، اور اس کے باوجود عبادت ریاضت نہیں ہو پا رہی، پھر بھی اپنی زبان پر شکوے و شکایتیں ہیں۔ رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ 2015 میں مینا کے اندر تھے، اس وقت تک کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تھا کہ کوئی چیز چھوڑ دی گئی ہے، کچھ ہوا تھا۔ ساتھ والوں نے بتلایا کہ انہوں نے خود نے فرما دیا کہ ذوف سا ہو رہا ہے، اور وہ گر پڑے تھے۔ مینا کے اندر یعنی ہر ایک کے سانس متعین ہیں، دل کی دھڑکنیں اللہ کے ہاں متعین ہیں، لیکن وہ آخری سانس اور وہ آخری لمحہ کس حالت میں ہو رہا ہے، قیامت تک ان کی جانب سے فرشتہ حج کرتا رہے گا۔ ہمارے ساتھی، ہمارے دوست مفتی مسرور احمد صاحب یہیں کے، اور وہ اکثر بیشتر شعر پڑھا کرتے تھے کہ اے موت ذرا رک جا، کچھ دور مدینہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں تو حادثہ ہوا اور مدینہ منورہ قریب ہے۔ میں جب وہ حج پہ جا رہے تھے، ان سے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے گیا، تو ان کی الماری کے اوپر لکھا ہوا تھا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے بعد اس کے مالک آپ ہیں، یعنی اہل خانہ کو، یعنی اس تحریر سے صاف لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر منکشف فرما دیا تھا حالت کو۔ ایک صاحب مجھ سے ملے، صاحب میں اپنے لڑکے کو، بچے کو کہاں پڑھاؤں؟ مفتی مسرور صاحب کہہ کے گئے تھے، اب تک تو میرے مشورے سے پڑھتا تھا، اب عید کے بقرعید کے بعد سے مفتی ذاکر کے مشورے سے پڑھوا لینا۔ اللہ کے بعد بندوں پر ظہور ہوتا ہے ایسی چیزوں کا۔ حکیم حبیب حسن صاحب نے خواب میں دیکھا تھا کہ جنت الفردوس سے بہت بڑے باغات ہیں، بیچ میں بہت بڑا تخت ہے، مفتی مسرور صاحب بیٹھے ہوئے۔ پھر وقت ماہنامہ نور کشمیر سے مولانا رحمۃ اللہ صاحب کے یہاں سے شائع ہوتا تھا، اس میں بھی یہ واقعہ انہوں نے لکھا تھا، میں نے لکھا تھا اس میں۔ حدیثیں کوئی اس امت کے اندر ایک ایسی قیمتی چیز ہے اور وہ سلسلہ ہے کہ جو روئے زمین میں کبھی کسی بھی نبی اور امت کو نہیں ملا، اور وہ ہے سلسلہ، سند، یعنی استاد در استاد۔ دنیا میں جتنے بھی حدیثیں ہیں اس کا سلسلہ دنیا میں موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نے سنی، ان صحابی سے کس نے سنی، تابعی سے کس نے سنی، یہ سلسلہ موجود ہے۔ اسی طرح سے بیعت و ارشاد، سلوک اور تصوف میں بھی سلسلے ہیں، اور بہت سارے سلسلے ہیں، چار ان میں سے مشہور ہیں۔ تو یہ چار سلسلے ہیں، اس میں اپنے بزرگوں سے لے کر کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک کڑی ہے، اور دنیا کے اندر ان 14 سن کے حساب سے 1445 چل رہا ہے، اس پر 10 سال اور جوڑ لیے جائیں مکی زندگی کے، تو 1455 سال کے اندر ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا جب دنیا کے اندر اللہ کی جانب سے کوئی نہ کوئی رہبر نہ رہا ہو۔ حضور پاک علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے وصال کے بعد میں بھی مسلسل یہ سلسلے چلتے رہے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے ذریعے چلا، حضرت علی مرتضیٰ کے ذریعے چلا، وغیرہ وغیرہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ۔ اب یہ چار سلسلے ہیں، چاروں سلسلوں کے اندر ہر دور میں جن بزرگوں نے مجاہدے کیے، ظاہر ہے وہ وہاں تک پہنچنے کے لیے کتنے مجاہد انہوں نے کیے ہوں گے، وہاں تک پہنچنے، تو کتنی قربانیاں چاروں سلسلے کے اکابر کی، بزرگوں کی، اولیاء اللہ کی رہی ہوں گی، تب جا کر کے یہ دین اس سلسلوں کے اور کڑیوں کی حفاظت کے ساتھ ہمارے تک، آپ تک پہنچا ہے۔ اس لیے وقتاً فوقتاً اپنے ان محسنین کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا جمعے کے دن صبح وہ بیٹھا کرتے تھے، تصنیف تعلیم کا کام رہتا تھا روزانہ، لیکن جمعے کے دن کا یہ کام ہوتا تھا کہ یاسین شریف پڑھ کے پوری امت مسلمہ کو بخشتے تھے، اور پورے اسلامی دور میں جتنی بڑی اسلامی شخصیتیں گزری ہیں، جتنی بھی بڑی اسلامی شخصیتیں گزری ہیں، ان میں سے چنیدہ بڑی بڑی شخصیتیں جنہوں نے اسلام اور مسلمان کے لیے بہت کچھ کیا، ایک ایک کو الگ الگ یاسین شریف پڑھ کے بخشتے تھے۔ یہ ہے اپنے محسنوں کو یاد کرنا۔ تو اس لیے اپنے محسنوں کو، بزرگوں کو وقتاً فوقتاً یاد کرتے رہنا چاہیے، جس سے ایمان تازہ ہو اور اس کی قدر بھی ہو۔
رحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں 16 کلو پانی کے اندر 1 کلو دال ڈلا کرتی تھی. میں اپنے حکیم ماموں سے پوچھ رہا تھا، یہ ماشاء اللہ بناتے ہیں سارا، یہاں پہ کوئی خدمت کرتے ہیں. میں نے کہا جی ایسی دال بھی بنا سکتے ہو کیا؟ 16 کلو پانی میں 1 کلو دال. وہاں پہلے مجاہدے تھے خانقاہوں کے اندر، تو اولیاء کاملین وجود میں آتے تھے ماشاء اللہ. اتنی محنت تھی. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جب ہجرت فرما کر گئے، کئی ہفتے فاقہ کرنا پڑا ہے، اور زمزم کے سوا کچھ نہیں پیٹ میں گیا. بعد میں چل کے اللہ نے فتوحات کی. شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بھی سلسلے کے بزرگوں میں سے ہیں. شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا دیکھ رہا ہوں میں، یہ رہا حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے خلیفہ تھے حضرت شیخ جلال الدین بن محمود تھانے سری، یعنی یہ اکبر بادشاہ سے پہلے ہو چکے تھے. شیخ جلال الدین بن محمود تھانے سری یہ تھے شیخ عبد القدوس گنگوہی کے خلیفہ. حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی کے پوتے تھے حضرت شیخ نظام الدین بن عبدالشکور بلاخی افغانستان کے، جن کو تقاضا ہوا جا سکتے ہیں حضرت. اچھا، اور ان کے خلیفہ تھے شیخ ابو سعید گنگوہی. تو ان میں سے یہ شیخ ابو سعید گنگوہی کا تھا، وہ دادا نے جو عنایت کی تھی، جو اپنے شیخ حضرت شیخ نظام الدین صاحب کے پاس گئے، یہ وہ نہیں ہے بدایوں نہیں، درگاہ حضرت نظام الدین دہلی والے دوسرے ہیں. ان کے پاس میں محنت مجاہدہ کیے. انہوں نے دیکھا کہ میرے شیخ کے صاحبزادہ آئے ہیں، تو بہت اکرام اعزاز کیا، بہت خاطر مدارات کی، ان کے لیے ہدایہ بھی پیش کیے، ان کے لیے ملبوسات جوڑے بھی بنوائے، بہت بہترین کھانے پینے کے انتظامات کیے. انہوں نے کہا کہ حضرت میں ان کاموں کے لیے نہیں آیا، میں تو آپ کی خدمت میں اس دولت کو حاصل کرنے آیا ہوں جو آپ نے ہمارے ہاں سے حاصل کی تھی. اچھا، اس کے لیے آئے ہو. دوسرے دن سے ان کے پر سارے اکرام اعزاز سب ختم. مجاہدہ شروع ہو گیا، مطبخ میں لگا دیا، لنگر خانے پہ لگا دیا. اب مجاہدہ شروع ہوا، اس لیے کہ وہ چیز چاہیے. ایک عرصے تک خدمت بھی کرتے رہے. واقعہ بہت طویل ہے، اس میں سے پھر یہ ہے مختصر کہ ان کو آزمانا تھا کہ کیسی کیفیت بنی. تو جو مہترانی آتی تھی اس کو انہوں نے کہا کہ ذرا ٹنلا مار کے چلی جائیے پاس سے. تو وہ پاس میں سے ٹنلا مار کے جو گئی اور گندگی گھری، تو بھائی صاحب انہوں نے جو گھور کر کے دیکھا اور کہا نہ ہوا گنگو، نہیں تو بتا دیتا. بعد میں بزرگ نے پوچھا کہ کیا کیفیت رہی؟ شیخ نے اس نے محترانہ نے بتلا دیا کہ اس طرح پہلے تو دیکھا اور غصے کے اندر یہ اور کہا کہ نہ ہوا گنگو، نہیں تو بتا دیتا. کہنے لگے ابھی تو باقی ہے، ابھی ہے. پھر ایک عرصہ گزر گیا مجاہدے ہوتے ہوتے. پھر انہوں نے محترانی کو وہی کہا کہ ایسا کرنا ہے. اس نے پھر کسی وقت میں آدھی آتے پھر ٹلا مارا اور پھر گرا دیا. تو منہ سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن آنکھیں نگاہ کر کے جلال کے ساتھ میں قہر آلود نظروں سے اس کو گورا. کہا کچھ نہیں. محترانی نے بتلایا، کہا کہ ہاں ابھی بھی کچھ باقی ہے. اور اس کے بعد میں پھر کچھ وقت گزرا. پھر اس کو کہا گیا، اس نے پورا گبورا نجاست کا ٹوکرا ہی ان پہ ڈال دیا. اور وہ کہنے لگے کہ تمہیں تکلیف تو نہیں ہوئی؟ جب اس نے بات سنایا کہ جی ایسا وہ، کہا کہ ہاں اب اندر سے صاف ہو چکے ہیں. تو بہت محنت مجاہد ہوا کرتے تھے پہلے زمانے میں. تو نواب وزیر الدولہ ٹونک میں جو دوسرے نواب تھے، نواب وزیر الدولہ، انہوں نے حضرت سید صاحب کی صاحبزادی کا نکاح کرا دیا تھا ایک بڑے رئیس سے، اور وہ بڑی شخصیت ہے. کچھ عرصے کے بعد میں ان کو ایک دوسرا عقد کا خیال بھی آیا. تو نواب صاحب نے ان سے یہ کہا، چونکہ شریعت کے خلاف تو کہہ نہیں سکتے تھے، لیکن سید صاحب کی صاحبزادی کو کوئی زحمت نہ ہو، یہ بھی خیال تھا. تو جا کے کہا کہ آپ سنائیں، آپ کا اس طرح کا خیال ہو رہا ہے، تو دوسری کے طور پر میری
بیٹی کو ہی کر لینا آپ نکاح میں، وہ سید صاحب کے صاحبزادی کے ساتھ میں خادمہ کا برتاؤ کر کے رہے گی۔ اب یہ تو بجال کیسے ہو سکتی تھی کہ ریاست ٹونک میں رہیں اور نواب صاحب کی شہزادی کو یہ مقام دیا جائے؟ وہ سمجھ گئے کہ نواب صاحب کو منظور نہیں ہے کہ صاحبزادی سید صاحب کی ہوتے ہوئے۔ حضرت مفتی احمد حسن صاحب سنا رہے تھے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی بہت واقعات ہیں اس دور میں، جبکہ وہ مواصلاتی ذرائع نہیں تھے جو آج ہیں معلومات فراہم کرنے کے۔ ایک حاجی ظہیر صاحب مرحوم وہ بتلایا کرتے تھے مغلوں کے پاس میں 2 تختیاں تھیں، اور وہ ایک تختی سپہ سالار کو دے دیا کرتے تھے، اور جہاں کہیں جنگ ہوتی تھی ہزاروں میل دور بھی تو وہ وہاں سے اس کے اوپر لکھ دیا کرتے تھے، تو دہلی کے اندر اس تختی پر لکھا ہوا دکھتا تھا بادشاہ کو، کہ یہاں مشورہ کر کے جواب لکھوا دیتے تو اس تختی پہ وہاں نظر آتا تھا۔ اب اللہ علم میں ان سے کہہ رہا تھا نواز ہاں اورنگزیب کی، تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی کہ یہاں بھی تحقیقات بہت مضبوط تھیں۔ محی الدین اورنگزیب عالمگیر کے پوتے کہیں جنگل سے گزر رہے تھے، تو ایک کنویں کے اوپر پہلے زمانے میں گاؤں میں دستور بھی تھا کہ صرف عورتیں اور بچی یہیں لڑکیاں ہی جاتی تھیں کنویں میں پانی بھرنے، مرد نہیں آتے تھے۔ ایک احترام بھی رہتا تھا بھائی ٹھیک ہے عورتیں ہیں، بے پردگی بھی نہ ہو، بے تکلفی بھی رہے، پھر جھکنا اور پانی ڈول نیچے ڈالنا پھر نکالنا، اور پھر برتن وہ سے بعض دفعہ بدن بھی بھیگ جاتا ہے، تو وہ خواتین ہی رہیں، مرد نہ جائیں ادھر۔ ایک پنہارن لڑکی پہ نظر پڑ گئی شہزادے کی، یعنی پوتے، اور بس دل ادھر متوجہ ہو گیا۔ اب خیر لال قلعے پہنچے، اب جب اس کی شادی کا نمبر آیا اور جب نے پوتے کے لیے شادی کی، تو اب یہ آنا کا نہیں کریں تیار نہ ہو۔ بہت کوشش کی گئی میں تیار، تو وہ بات نکل کر یہ آئی کہ صاحب کروں تو اس سے کروں، وہ فلاں گاؤں کے اندر ایک پنہارن جس کی لڑکی ہو۔ تو اورنگزیب نے کہا کہ سیاسی انتظام اور مصلحت کے پیش نظر مناسب نہیں ہے کہ ہم وہاں کریں، ہم کسی ریاست میں کرتے ہیں، لیکن کہ نہیں کروں تو وہی کرو۔ خیر وہ کرا دی، وہ سادات میں سے تھی، تو دیہات میں لیکن سادات میں سے تھی، شادی ہو گئی۔ اب وہ پہلی ہی شب کے اندر نہ معلوم کیا بات ہوئی، گھٹ پڑ کے اس نے اس سے کہہ دیا پاجی زادی، یعنی دشنام ترازی کر دی، بدتمیزی سے بات کری شہزادے نے، وہ بیچارے سائڈ میں ہو کر کے رونے بیٹھ گئے۔ ابھی یہ ہو ہی رہا تھا کہ ابھی دستک دی کسی نے، اب جو کھول کر کے دیکھا تو بادشاہ سلامت کا قاصد آیا ہوا تھا فرمان لے کر کے، سید زادرہ پاجی زادی گفتن پاجی گری، سید زادی کو پاجی زادی کہہ دینا، یہ خود ہی پاجی گری ہے۔ ان کی تحقیق، ان کا کیا خفیہ ایجنسی ان کی کیسی مضبوط مستحکم ہوگی کہ یہ ہوگی اطلاع۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ سیکھ کر قرآن حکیم لکھ کر کتابت کرتے تھے، اور ٹونک میں بھی یہ بھی آ رہا ہے کہ اندر نسخہ ہے کہ قرآن پاک کو منسوب ہے ان کی طرف، جو ایسا لکھا کرتے تھے۔ مرکز میں کبھی کوئی لوڈ پڑتا تھا نا تو وہ جلال میں بھی آ جاتے تھے۔ اب وہ سورت سے ایک شخص آئے ہوئے تھے، تو مولانا اظہار اللہ صاحب، وہ بھیڑ ہو گئی سب دستران کی طرف جانے میں، اور مجمع بہت زیادہ تھا، سینکڑوں لوگ۔ مولانا اظہار اللہ صاحب نے ایک لگا دیا، تھوڑا سا وہ لگ گیا، وہ استاد اور محترم متولی تو تھے ہی تھے، اور پھر جلالی مشہور بھی تھے وہ، تو انہوں نے لگا دیا۔ بعد میں مولانا اظہار اللہ صاحب کو خیال گزرا کہ یہ میرا کوئی نہ تو شاگرد ہے نہ میرا کوئی مرید ہے، اور مہمان ہے یہاں پر، جو بھی آ رہا ہے وہ مہمان ہے ہمارا، اور مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب اس کو تلاش کر کے معافی مانگنا چاہ رہے تھے، یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اتنی دیر کے اندر وہ خود ہی اندر آ گیا سلام کر کے۔ تو مولانا اظہار اللہ صاحب بہت محبت سے اس سے ملے اور معافی طلبی کرنے لگے، تو کہنے لگا کہ حضرت وہ بات یہ ہے کہ سورت میں میرے 6 بنگلے ہیں، میں نے یہ سوچا ہے کہ ایک بنگلہ حضرت آپ کی نظر ہے، اور ایک کار مستقل آپ کی خدمت میں رہے گی۔ اور اس زمانے میں اس نے کہا تھا، پتہ نہیں کتنے ہزار کہتا، میں یاد نہیں آ رہا، کہ اتنے 1000 روپیہ ماہانہ ہمیشہ آپ کی خدمت کرتا رہوں گا، یہ انہوں نے کہا۔
اب جلالہ کہنے لگے ہمارا تماچا اتنا سستا نہیں ہے کہ ایک بنگلے اور ایک کار کے بدلے میں بک جائے، اتنا سستا نہیں ہے۔ اب وہ خود ہی ایک مرتبہ دہلی سے جو چلے سہارنپور کی طرف بس میں سفر کرتے ہوئے، بھیڑ بھی ہوتی ہے بعض دفعہ ہوتی تھی، اور ان کے منہ میں پان تھا۔ اب یہ سوچیں کہ کوئی جگہ آئے تو میں پیک کروں، اور جیسے کہاں پہنچے اور انہوں نے جلدی بازی کے اندر ایک دم کھڑکی سے منہ نکال کر کے وہ پیک تھوک دی، پان کی پیک۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہی وقت ایسا تھا، وہ بس کو دیکھ کر کے وہ کوئی شخص آ رہا تھا، بالکل زرق پر سفید لباس، اس نے جو دیکھا کہ اس کے اوپر کپڑے خراب ہو گئے۔ اب مولانا اظہار صاحب کی نظر پڑ گئی کہ یہ دیکھ لیا، وہ ایک دم سے بھاگا، یہ سمجھے کو لٹھوٹ اٹھا کر کے لے کر کے آئے گا سر پھاڑنے کے لیے، یہ خوفزدہ ہوئے گیا اور جلدی سے دو چار بڑے بڑے کھولے کیلے کے خوشے اور انگور سے بکتے ہی وہاں پر ہی، اور طرح طرح ڈھیر لے کر آیا۔ حضرت میں کہاں اس قابل کیا ہے، آپ نے مجھ پہ پیک کی، قبول فرمائیے، قبول فرمائیے، میں اس قابل کہاں۔ بھائی فرما رہی ہیں حضرت مفتی، ہاں آپ چلیں، حضرت مفتی یہ شفیع بھائی ہمارے حضرت مفتی محمود حسین گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے وابستگان میں سے ہیں ماشاء اللہ، اور حضرت مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز بھی ہیں۔ یہی انہوں نے یاد دلائی ایک بات، حضرت یہ میں نے واقعہ حضرت مفتی فاروق صاحب علیہ رحمہ سے بھی سنائے، اور حضرت جی افتخار الحسن صاحب سے براہ راست بھی سنائے کہ ایک ابھی بہت سی باتیں ایسی ہیں، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ذہن قبول نہیں کرتا، دماغ دل قبول کرتا ہے، کیلکولیٹر اس کو نہیں مانتا۔ ابھی آپ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے قرآن کریم کے 30 پاروں پر کتنا اجر و ثواب ملا ہے رمضان کے اندر، کسی عقیدت مند کو کوئی دنیا کا کیلکولیٹر کمپیوٹر جوڑ کے نہیں بتلا سکتا، وہ 70 گنا کوئی بھاگ دے سکتا ہے بس۔ تو وہ بتلا رہے تھے کہ ایک شخص سفر کر رہا تھا، جنگل بیابان سے گزر رہا تھا کہ ایک سانپ آیا سامنے، ایک سانپ آیا سامنے سے اور کہنے لگا کہ جی جلدی سے مجھ کو بچاؤ، ایک دشمن مجھے مارنے کے لیے آ رہا ہے۔ سانپ نے کہا اس انسان سے کہ ایک دشمن مجھے مارنے کے لیے لٹھ لے کر کے آ رہا ہے، مجھے جلدی سے بچاؤ اور چھپاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے تو کوئی دور دور تک دکھ نہیں رہا۔ کہنے لگا کہ بس آ رہا ہے، مجھے جلدی کرو ورنہ وہ دیکھ لے گا تو مار ڈالے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میرے جھولے میں چھپ جا، سامان میں چھپ جا، کہ نہیں نہیں وہ تلاشی لے لے گا آپ کی، مجھے پکڑ لے گا مار دے گا، میرے کپڑوں میں چھپ جا، کہ نہیں نہیں ہو سکتا وہ تلاشی لے لے۔ اور پھر انہوں نے کہا بھائی اور تو کیا کہ آپ مجھے اپنے بدن کے اندر چھپا لیجیے، اپنے منہ میں سے داخل کرنے کا موقع دے دو، میں آپ کے پیٹ کے اندر جا کر چھپنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بہت منع کیا کہ ایسا کیوں ہو سکتا ہے، کہا کہ نہیں بھائی اس کے سوا کوئی صورت نہیں ہے، میری جان بچا دو، میری جان خطرے میں ہے، دیکھو آنے والا ہے آنے والا ہے۔ تو انہوں نے جا کر کے دیکھا کہ بھائی کوئی نہیں ہے، کہ نہیں تو ٹیلے پہ چڑھ کے دیکھو۔ اب یہ ٹیلے پہ چڑھ کر کے انہوں نے دیکھا تھا بھائی کوئی نہیں ہے، اس طرف اس طرف بھی گری نہیں، آنے والا ہے، اصرار کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آخر بیچارے نے مجبور ہو کے اجازت دے دی اور وہ منہ میں سے اندر داخل ہو گیا، پیٹ میں چلا گیا، اور اب پھن اس نے منہ میں سے باہر نکالا۔ کہنے لگا سانپ ہوں، اب یہ بتلاؤ کدھر سے ڈسوں، کلیجے سے یا دل سے یا کوئی اور رخ کروں؟ کہنے لگے کہ میں نے تو تیرے ساتھ یہ احسان کیا، تو میرے ساتھ میں یہ غداری دغا کر رہا ہے، میں سانپ ہوں، میرا تو کام ہی ہے، اب تو یہ بتلاؤ کہ کدھر سے ڈسوں۔ اب یہ حیران پریشان کہ میں نے تو اتنے ساتھ نیکی کری اور یہ میرے ساتھ یہ حشر کر رہا ہے۔ انہوں نے اللہ کو یاد کیا، پروردگار میں نے تو یہ نیکی کری ہے، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ بہت تیز رفتار گھڑ سوار سبز لباس کے اندر سبز پگڑی باندھے ہوئے، اور وہ دوڑا چلا آ رہا ہے، اور آ کر کے اس نے کچھ پتے دیے اس شخص کو، چبا لو، منہ میں کر ڈال لو۔ اس نے وہ پتے منہ میں لے کے چبائے، تھوڑی دیر کے اندر پیٹ میں گڑگڑی اٹھی اور وہ سانپ سارا کا سارا کچو مار بن کر ٹکڑے ہو کر کے اور سب نیچے کے راستے نکل گیا۔ پھر وہ سوار تو جانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھہرو تو صحیح، کم سے کم یہ تو بتا دو آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اتنا آپ نے میرے پہ احسان کیا۔ کہنے لگے کہ میں چوتھے آسمان سے آیا ہوں اور سدرہ بیری کے درخت کے پتے وہاں سے اللہ کو حکم ہوا تھا وہ لے کر کے آیا ہوں۔ ہاں میں بیری کے درخت کے پتے اوپر سے لایا ہوں چوتھے آسمان سے، اور میں حسن اخلاق کا موکل ہوں، اچھے اخلاق۔
اور میں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی بھی حسن اخلاق کا دامن مت چھوڑنا، نتیجہ چاہے کچھ بھی ہو. اور یہ تمہارے حسن اخلاق کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے براہ راست تمہاری مدد کے لیے بھیجا. کیوں حسن اخلاق کا بہت سخت کہا اور کہتے بھی تھے. جب وہ واپس ہوئے حضرت مولانا علیہ السلام نے بڑی محبت سے رخصت کیا اور مولانا عبداللہ صاحب کو جو بھتیجے تھے ان کے مولانا بلال صاحب کے بڑے بھائی، ان کو شیروانی کا کپڑا اور سلائی کی رقم پیش کی. جب وہ گاڑی میں بیٹھ گئے تو ہدیہ پیش کروایا. بزرگوں کے اخلاق